الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وقال تعالى شاكرا لأنعمه وقال تعالى اتخذ الله إبراهيم خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور تلاگنگ کے غیور موحدین دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گرمی کی اس شدت کے باوجود آپ لوگوں کا اتنی کثیر تعداد میں آنا اور اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ بیٹھنا یقیناً ہم جیسے طالب العلموں کو حوصلہ دیتا ہے. یہ آپ لوگوں کی توحید اور سنت سے محبت کی دلیل ہے. مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اختصار کے ساتھ اس کے اوپر چند باتیں عرض کروں گا. کتاب و سنت کی روشنی میں اور آپ لوگوں سے حد درجہ توجہ کا طالب رہوں گا، اس لیے کہ بارش برستی رہے ساون کی اور برتن الٹا پڑا رہے تو بیچ میں پڑتا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر برتن سیدھا ہو ایک ایک قطرہ بھی پڑتا جائے تو برتن بھر جاتا ہے. بس یہ چند لمحات دل کا برتن قرآن و سنت کی بارش کے لیے سیدھا کیجئے، اسے ظرف بنائیے کتاب و سنت کے لیے، تاکہ کتاب و سنت کے جو موتی برسیں گے وہ میرے اور آپ کے سینے میں جا کے قرار پکڑیں، ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. انبیاء علیہم السلام کی کڑی میں ہر نبی اعلیٰ اور شان والا ہے،
لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان ہی نرالی ہے۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہیں کہ سید الانبیاء امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ میرا پیغمبر آپ اعلان کر دیں کہ میں ملت ابراہیمی کا تابعدار ہوں۔ اب ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کی دو بنیادیں ہیں۔ تلگنگ والو، وہ دو بنیادیں، ایک ہے اخلاص العبادت للہ اور دوسری ہے البراءۃ من الشرک۔ عبادت خالص اللہ ہی کے لیے، اور دوسرا پہلو ہے ملت ابراہیمی کا کہ شرک سے سرعام برملا کیا کرنا؟ براءت کرنا۔ قربان جاؤں، حیران ہوتا ہوں، خلیل اللہ علیہ السلام قرآن مقدس میں اللہ اعلان کرتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ساری کائنات کہتی ہے فلاں اللہ کا دوست ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، فلاں اللہ کا دوست ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ کسی کو میں دوست کہوں اللہ کا، کسی کو پنجاب والے، کسی کو پختونخوا والے، یا کسی کو علماء کہیں، یہ اپنی جگہ۔ لیکن قربان جاؤں ابراہیم علیہ السلام پر کہ اللہ خود فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، خلیل بنایا۔ تاریخ میں لکھا ہے، علامہ زمخشری نے بھی لکھا ہے، شیخ القرآن رحمہ اللہ نے جواہر میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا ہے ابراہیم کیف کنت خلیلا، تیرے اندر کمال کیا ہے کہ اتنی مخلوق میں اللہ نے تجھے خلیل بنا دیا ہے؟ وہ کمال بتا، کیا تو نے کیا ہے کہ اللہ نے تجھے خلیل بنایا؟ تلگنگ والو سنیے، سبحان اللہ کہیے، کیا فرماتے ہیں؟ بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن۔ ویسے نہیں، بذلت نفسی للنیران، اللہ نے بدن دیا، نرم و نازک بدن، لیکن اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کی خاطر بذلت نفسی للنیران، آگ میں پھینکوایا۔ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، آگ جل رہی ہو، مہینوں لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہوں، پھر خلیل اللہ تنے تنہاؤں انہیں پکڑا جائے، باندھا جائے۔ صحیح بخاری کے الفاظ نقل کرنے لگا ہوں کہ لباس بھی اتارا گیا، لباس بھی اتارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کی خاطر بدن ہی نہیں پھینکوایا، وجود ہی نہیں آگ میں ڈلوایا، اولاد ہی نہیں قربان کی، صرف
وطن ہی نہیں چھوڑا، ماں باپ کوئی نہیں چھوڑا، بادشاہت اور اس کی رعایا کوئی نہیں ٹھکرایا، بلکہ اپنا لباس بھی اتروایا ہے۔ جب اتروایا گیا تو نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری کائنات جب محشر کے میدان میں اٹھے گی ننگی ہوگی، سب کیا ہوں گے؟ تو ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب سارے ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے شرم حیا محسوس نہیں کریں گے؟ فرمایا عائشہ دیکھنے کا موقع ہی کب ہوگا؟ ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہے، ہر آدمی کی زبان پہ نفسی نفسی کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن اللہ خلیل اللہ کو بلوا کے اپنے ہاتھوں سے جنت کا لباس پہنائیں گے۔ بذلت نفسی للنیران، باندھا ہوا بدن، جھگڑا ہوا بدن جب آگ کے شعلوں میں پھینکا جانے لگا ہے، یقین کیجئے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، انسان بھی دیکھ رہے ہیں، جنات بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ جبریل جیسے فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں الک حاجت یا ابراہیم، او ابراہیم کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے؟ یہ نہیں کہتے خلیل اللہ کہ حاجت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، اس لیے کہ بندہ بشر انسان ہو، ضرورت اور حاجت نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جواب خلیل اللہ کا کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ حاجت نہیں، بلکہ فرمایا جبریل اما الیکا فلا حاجتا، حاجتیں تو بہت ہیں مگر تیرے سامنے نہیں ہیں، حاجتیں ہیں اس کے سامنے جو حاجت روا ہے۔ حاجت روا کے سامنے ہے۔ امام بخاری الفاظ نقل کرتے ہیں پھینکا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈوبتے کو جی تنکے کا سہارا، نہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں، یہاں دیکھ لیجئے جلایا جا رہا ہے، تنکے نہیں، یہاں تو جبریل کا سہارا بھی منظور نہیں، اللہ، یہاں تو جبریل کا سہارا بھی منظور نہیں۔ فرمایا پھر مانگیے نا، روئیے نا، اگرچہ علماء نے بعض نے اس پہ کلام کیا ہے لیکن شان ابراہیم کے مطابق بھی ہے، پھر روتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہتے ہیں حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ کافی۔ اللہ اکبر۔ ان کی بات کرنے لگا ہوں، یہ کیوں ہوا، جلایا کیوں جا رہا ہے؟ قربان جاؤں خلیل اللہ ایک امتحان نہیں، دو نہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قوم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم تو جب منبر پہ بولتے ہیں پھر اور انداز ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بادشاہ آ جائے پھر انداز اور ہوتا ہے۔ روزانہ فیس بک پہ آپ دیکھتے ہو نا کہ جی فلاں مولوی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا ہے، جی فلاں مولوی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، تو پہلے کچھ کہتے ہیں پھر جب تھانے سے ہو کے آتے ہیں تو بھائی پہلے ہی سوچا کرو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ قربان جاؤں جو بات والد کے سامنے کی، جو بات قوم کے سامنے کی، جو بات عوام کے سامنے کی، وہی بات بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ چھپایا ہے، دو انداز ہیں خلیل اللہ کی توحید کے، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ توحید کے دو پہلو ہیں تالا گنگ والوں، ایک مثبت پہلو اور ایک منفی پہلو۔ مثبت پہلو کیا ہے تالا گنگ والوں؟ اللہ خالق ہے،
اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ روٹی دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ زمین پیدا کرتا ہے، اللہ فصلیں اگاتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، شفائیں دیتا ہے، دوائیں دیتا ہے۔ یہ مثبت پہلو ہے۔ جب یہ بیان کیا جاتا ہے تو کوئی رد عمل نہیں آتا، نہ کوئی ناراض ہوتا ہے، نہ کوئی لڑائی ہوتی ہے، نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن توحید کا دوسرا پہلو ہے جسے کہا جاتا ہے منفی پہلو، جب وہ بیان کیا جاتا ہے پھر اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، پھر دشمن دوست دشمن بن جاتے ہیں، پھر نام لیوا جان لیوا بن جاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے پہلے مثبت پہلو رکھتا ہوں خلیل اللہ کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور 19واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الشعراء ہے۔ اللہ کے خلیل کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے مضبوط کرے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین۔ وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ۔ یہ توحید کا ایجابی مثبت پہلو ہے۔ لیکن یہاں پڑھ لیجئے، کسی نے پتھر نہیں مارا کہ جی آپ کیوں کہتے ہیں اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ مجھے پلاتا ہے۔ کسی نے زبان درازی نہیں کی۔ لیکن توحید کا دوسرا پہلو ہے جو منفی پہلو ہے، جسے اس دور میں اگر بیان کرتی ہے کوئی جماعت تو وہ ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ ذرا اس پہلو کو دیکھیے تلگنگ والو۔ اللہ کے خلیل ہیں، اپنے والد کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ۔ ذرا کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کیجئے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وہ صدیق نبی تھے۔ کیسے؟ صادق بھی نہیں کہا، کیا لفظ استعمال کیا؟ اللہ صفت مشبہ کا صیغہ استعمال کیا، یعنی صدیق وہ جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو، صدیق تھے، نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ ابتی، جب باپ سے کہا اے میرے ابا، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یہ ہے منفی پہلو۔ وہ کیا؟ لم تعبد ما لا يسمع، ابا ایسوں کی پوجا کیوں کرتا ہے؟ لا یسمع جو سنتے نہیں ہیں، ولا یبصر جو دیکھ نہیں سکتے۔ ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر وقت ہر آواز سننے والا کون ہے؟ اگر اللہ کو مانتے ہیں وہ بولیں ہر کسی کی سننے والا کون ہے؟
اللہ ہے۔ فرمایا ابا جنہیں تو پکارا لا یسمع وہ نہیں سنتے، اور جس رب کی طرف میں دعوت دیتا ہوں اس کی شان کیا ہے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، وہ دعائیں سننے والا ہے، پکاریں سننے والا ہے۔ لا یبصر جنہیں تو پکارتا ہے ابا وہ نہیں دیکھ سکتے، جس کی طرف میری دعوت ہے اس کی شان کیا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اچھا ذرا دوسرا انداز دیکھیے، فرمایا ابا جان جنہیں تو پکارتا ہے لا یغنی عنک شیئا، وہ تیرے کسی کام آ سکتے، تجھ سے مصیبتیں ٹال سکتے، مصیبتیں ٹالنے والا۔ میرے دوستو کیا کریں، پسینہ تو ابھی شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ میں بھی سٹارٹ ہو رہا ہوں۔ آپ تو نہیں تھکیں گے نا؟ 3 صفات بیان کی ہیں کہ میرے بابا جان، ابھی بھی نہیں کہا، ابو بھی نہیں کہا، اباتے، ادب کے سارے تقاضے پورے کیے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بابا جان، واہ میرے پیغمبر، واہ میرے خلیل، اللہ کے خلیل کے کلمات تو سنی۔ یا ابتیں، اے میرے بابا جان، حاجت روا الہ ہونے کے لیے، معبود ہونے کے لیے 3 صفات کا بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ کتنی صفات؟ جو سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، قدیر بھی ہو۔ سمیع بھی ہو، نمبر 2 بصیر بھی ہو، نمبر 3 قدیر بھی ہو، ہر جگہ سے سنے، ہر ایک ہی سنے، ہر جگہ دیکھے، ہر چیز کو دیکھے اور ہر چیز پہ قدرت رکھے۔ تو تلگنگ والو سمیع و بصیر و قدیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ ابا جان جنہیں تو پکارتا ہے لا یسمع وہ سمیع، لا یبصر وہ بصیر، لا یغنی عنک شیئا وہ قدیر۔ قدیر کون ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے، فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ اسی کی شان ہے۔ ربک یخلق ما یشاء ویختار، پیدا بھی وہی کرتا ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ ما یشاء، جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے، یہ اسی کا اختیار ہے۔ اور آپ جنہیں پکارتے ہیں ان میں یہ 3 اوصاف نہیں ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا تو والد ہے، میں بیٹا ہوں، تو ابا ہے، میں بیٹا ہوں، تیری عمر زیادہ، میری عمر کم، تیرا تجربہ زیادہ، میرا کم، تجھے جاہل بھی نہیں کہتا، لیکن فرق یہ ہے میرے بابا کہ تیرا علم فرش والا ہے اور میرا علم عرش والا ہے۔ قد جاءنی من العلم، میرا علم گھڑا ہوا نہیں، اتارا ہوا ہے، آیا ہے اوپر سے۔ اور جب عرش کا علم آ جائے تو اس کے مقابلے میں فرش والوں کے علم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے فاتبعنی، تو میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ آج بھی یہی کوئی کہتے ہیں نا لوگ،
کسی بڑی عمر کو سمجھاؤ، کل کا بچہ ہے ہمیں سمجھا رہے ہو؟ میں محلے میں درس دیتا تھا تو ایک بابا کہتا کل آپ کے ہمارے سامنے ناک بہتی تھی، آپ ناک نہیں صاف کر سکتے تھے، آج ہمیں درس دیتے، یہ کہیں گے۔ لیکن خلیل اللہ کا تذکرہ بھی تو سن لیجئے، سارے تقاضے باپ کے پورے کیے، رب کی توحید سنائی باپ کے سامنے، پھر کہا ابا شیطان کی پوجا نہ کر، شیطان کی اتباع نہ کر، مجھے ڈر ہے رحمان کا عذاب نہ پہنچ جائے تجھے، شیطان کا دوست بن جائے گا۔ ولی تو ہوتے ہیں لیکن فرق ہوتا ہے، کوئی ولی الرحمن ہوتے ہیں اور کچھ ولی الشیطان ہوتے ہیں، ان میں فرق بھی ضروری ہے۔ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، شیطان کا دوست ہو جائے گا، یہ نہ کر۔ اب جب یہ تقریر سنی نا منفی انداز، تو باپ بڑک اٹھا، کہتا ہے اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا ابراہیم، او ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے، آلہہ سے منہ پھیرتا ہے، روگردانی اختیار کرتا ہے؟ تو سن لے، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر باز نہیں آئے گا پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، سنسار سے پہلے پہلے جا میری نظروں سے دور ہو جا لمبے زمانے تک کے لیے۔ ان ساری باتوں کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید صرف اس کا نام ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ توحید ہے، انکار نہیں۔ لیکن اس توحید کو ابو جہل بھی مانتا تھا، اس توحید کو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ آپ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں کہ مولانا صاحب نے عجیب بات کی کہ ابلیس بھی، یہ ابو جہل بھی یہ توحید مانتا، تو میں دلیل دینے لگا ہوں۔ میرے سامنے رب کا قرآن ہے اور 18واں پارہ ہے، سورۃ المومنون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، میرے پیغمبر مکے کے ان مشرکوں سے پوچھئے زمین کس کی ہے، جو کچھ زمین میں یہ کس کا ہے؟ اگر جانتے ہو تو جواب دو۔ تو قرآن کہتا ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، مکے کے مشرک بھی کیا کہیں گے؟ زمین کس کی ہے؟ زمین اللہ کی ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ۔ اگلا سوال سنیے، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، میرے پیغمبر پوچھ ان سے آسمانوں کا رب، زمین کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو سارے کہیں گے کہ آسمان و زمین کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ اچھا اگلا سوال، قل میرے پیغمبر ان سے یہ بھی پوچھ من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، پناہیں کون دیتا ہے، اور اگر وہ پناہ نہ دے تو اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جا سکتا۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ بھی مشرک مانے گا کہ پناہیں دینے والا کون ہے؟ اچھا زمین کا رب کون ہے؟ تو پھر کیوں مشرک ہوا؟ تو میں نے قرآن پڑھا آپ کے سامنے، جب اللہ کو خالق بھی مان رہا ہے، مالک بھی مان رہا ہے، رب بھی مان رہا ہے، بادشاہت والا بھی مان رہا ہے، پناہیں دینے والا بھی مان رہا ہے، تو پھر کیوں مشرک؟ بتاؤں، وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا،
ان ھذا لشیء عجاب، حاجت روا ایک نہیں ہو سکتا۔ ہاں کیا؟ خالق مالک سب کچھ مانتے اللہ کا، لیکن حاجتیں صرف اکیلے اللہ پورے کرتا ہے؟ نہیں، یہ باقی کہاں جائیں گے؟ اچھا، بڑا بھی اللہ کو مانتے تھے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، لیکن یہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے۔ تلگنگ والوں، مکے کا مشرک بھی قریب کس کے ہونا چاہتا تھا؟ وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ اچھا، پھر کیوں مشرک یہ راستہ اختیار کر رہا تھا کہ حاجتیں پوری کرنے والا کوئی اور بھی ہے؟ اور دوسرا درجہ کہتے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کو ہم پکارتے ہیں پوجتے ہیں یہ کوئی حقیقی الہ نہیں ہے، بس یہ صرف کیا ہیں؟ سفارشی ہیں۔ کیا؟ او بادشاہو، اللہ ساڑی سندا نہیں تھے انہاں دی، بس انہاں دی مڑیندہ نہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ کہتے وہ بھی یہی تھے کہ حاجتیں اختیار اللہ کے پاس ہے، مگر یہ سفارشی ہیں، اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں۔ اور آج کا کلمہ گو بھی یہی نظریہ رکھتا ہے کہ ہم جن ولیوں سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کو الہ نہیں سمجھتے، ان کو معبود ہم نہیں سمجھتے، بس ہم ان کے سامنے روتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ ساڑی انہاں دے گے تے انہاں دی، ہاں انہاں دے اگے۔ لیکن میں کہتا ہوں افسوس ہے کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سارا میڈیا بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا دیکھ لو، سجدے بھی ہو رہے ہیں، چاٹا بھی جا رہا ہے، رکوع بھی ہو رہے ہیں، مانگا بھی جا رہا ہے۔ اور اکبر الہآبادی نے تو کیا ہی خوب کہا کہ کوئی ملنگ پڑا ہوا ہے خانقاہ پہ، کسی نے کہا او بدبخت کیا کرنے آیا؟ تو کہتا ہے در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔ بادشاہو، وہ تو پھر بھی اچھا تھا، روٹی کی بات کر رہا تھا، یہ تو کہتے ہیں در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے ملنگی بوٹی تو ملتی ہے۔ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے؟ اب جا کے دیکھ لیں۔ پشاور کا ایک تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ تو چرس کیوں پیتا ہے؟ کہتا ہے اور تم کیا سمجھتے ہو؟ تم ہمیشہ سادے لوگ ہو، تم شریعت والے اور ہم طریقت والے۔ آسان سا جواب بنایا انہوں نے اپنے لیے راستہ۔ کہتے ہیں مولویاں دا قصور نہیں ہے، وہ بیچارے مولانا جو ہوتے ہیں یہ شریعت پہ چلتے ہیں اور ہم، میں نے کہا جو طریقت شریعت سے ہٹ کر ہے وہ طریقت نہیں، ضلالت اور لعنت ہے۔ طریقت وہی ہے جو شریعت کے اندر ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اور پھر کہتے ہیں مولوی اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہیں چونکہ وہ شریعت کے دائرے میں ہیں اور ہم بیچارے طریقت کے دائرے میں ہیں، تو ہم جب سوٹا لگاتے ہیں نا چرچ کا تو ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ عجیب فلسفے گڑے ہیں میرا دوست، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے،
کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ یہ سب کام انہی کا شروع کیا ہوا ہے، یہ جعلی اور باطل پرستوں نے شروع کیا ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم خلیل اللہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بذلت نفسی للنیران، جب یہ توحید سنائی تو پھر نتیجہ بعیجا رسید کہ آگ تیار ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن سارے ہیلے وسیلے واسطے ختم کر دیے۔ پکارا تو کس کو پکارا؟ جب اللہ کو پکارا، جبریل کا واسطہ بھی ختم، فرشتوں کا واسطہ بھی ختم، اسباب کا واسطہ بھی ختم، تو میرے رب نے بھی اوپر سے واسطے ختم کر کے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا۔ او آگ کونی بردا، کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا۔ تو ٹھنڈی اتنی بھی نہیں کہ ٹھہر جائیں، سردی لگ جائے۔ سلاما، سلامتی والی ہو جا۔ سلامتی والی بھی اتنی ہو جا تلنگنگ والو کہ اگر میرے خلیل سے زندگی پر پوچھا جائے کہ ابراہیم تیری زندگی کے خوشگوار دن کون سے گزرے ہیں، تو میرا خلیل کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ میری زندگی کے خوشگوار دن تو وہی گزرے ہیں جو آگ میں گزرے ہیں۔ ایسی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ تو بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان، اللہ نے بیٹا دیا اور بیٹے کے گردن پہ، اللہ کی قسم بہت مشکل ہے۔ آپ کی بھی بچے ہوں گے، آپ کی بھی لخت جگر ہوں گے، سوچ سکتے ہیں تیز چھری ہو، تیز دھار، اور ذرا اپنے اپنے لخت جگر کو سامنے کیجیے اور گردن پہ، پھر آپ کو خلیل اللہ کے مقام کا اندازہ لگے گا کہ مینا کی طرف جا رہے ہیں، بیٹے کو سوارا ہوا ہے، بیٹے کو خوب نہلایا ہوا ہے، خوب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ، قسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ بتایا نہیں بیٹے کو، ہو سکتا ہے بتاؤں بھاگ جائے، بغاوت کر جائے، نہیں، امتحان میں، بدلے میں، اجر میں بیٹے کو بھی شریک کر دیا۔ بیٹا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری رائے کیا ہے؟ تو بیٹا، باپ اگر خلیل اللہ ہے تو بیٹا بھی تو اسماعیل ذبیح اللہ ہے، بیٹا بھی تو کوئی معمولی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، افعل پہلے کہا اور ما تؤمر کو تاخیر بھی نہ ہو جائے، ابا افعل افعل، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بیٹا میں تو ضرور کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ لٹایا جا رہا ہے، باندھا گیا ہے، چھری گردن پہ، چلاتے ہیں چھری چلتی، اختیار کس کا چلتا ہے؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ نہیں چلتی۔ عجیب بات، حیوان ذبح کر دیتی ہے، جانوروں کے چمڑے کاٹ دیتی ہے، ان کی ہڈیاں کاٹ دیتی ہے، میرے معصوم بیٹے کی نرم و نازک گردن نہیں کاٹتی؟ اللہ بس چلا رہے ہیں، جبریل جلدی کر اسماعیل کو ہٹا اور جنت سے مینڈا لے جا۔ مینڈے کے گردن پہ چھری چل گئی، جب چل گئی
یوں دیکھتے ہیں اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہیں۔ میرے دوستو، یہ امتحان بھی پار کر دیا، ملک بھی چھوڑ دیا، مال اللہ نے دیا تو وَمَالِ لِلضَّيْفَانِ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے مہمانوں پہ خرچ کیا۔ آپ بھی خرچ کرتے ہیں؟ مہمان نوازی انبیاء کی صفت ہے۔ کس کی؟ کئی لوگ بیٹھک بناتے ہیں لیکن ان کی بیٹھکیں جو ہوتی ہیں وہ صرف عید والے دن کھلتی ہیں، نہیں، مہمان نوازی انبیاء کی صفت ہے۔ جس کا دسترخوان دیکھو مہمان آ رہے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا سعادت مند ہے۔ اللہ کے نیک لوگ جب کئی دن گزر جاتے اور کوئی ان کے دسترخوان پہ مہمان نہ آتا وہ پریشان ہو جاتے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے مہمان نہیں بھیجا؟ کیا وجہ ہے میرا گھر محروم ہے مہمانوں سے؟ اور ہماری تو حالت یہ ہو چکی ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے مہمان آئے اور ہم کہتے ہیں چاہ پیسو، چاہ پیسو، بڑا ہی کوئی بے شرم ہو سی جڑا سی ہاں پیساں، عموماً نے آپ آگے سے کہتے جی نہیں پیتے، اچھا نہیں پیتے، چلو اچھی بات۔ نہیں میرا دوست، خلیل اللہ کی مہمان نوازی دیکھیے، فرشتے آئے، ان کو بٹھایا، پوچھا بھی نہیں کیا کھاؤ گے، جاء بعجل حنیذ، بچڑا بنا ہوا تلا ہوا لے آئے۔ یہ مہمان نوازی ہے۔ تو نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان، اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ وقلبی للرحمن، بڑا قلبی للرحمن، اللہ نے دل دیا، دل بھی میں نے پاس نہیں رکھا، وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا۔ اب میں اور آپ اگر دیکھیں تو ہم نے کس کس کو دل دیا ہوا ہے؟ کسی نے دکان کو، کسی نے بیوی کو، کسی نے کہیں اور رکھا ہوا ہے، اور کسی نے رکشے میں لٹکایا ہوا ہے۔ اتنا معمولی ہے۔ ٹریکٹر والے نے آگے دل لٹکایا ہوا ہے، کسی نے دل بنا کے بیچ میں تیر بھی ڈالا ہوا ہے کہ بس تیر پڑا ہے، کوئی دل بنا کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ بس میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور کئی کہتے ہیں دل برائے فروخت، قیمت صرف 1 مسکراہٹ۔ میرا دوست، یہ دل ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک سیاسی کا انٹرویو تھا، میں نام نہیں لیتا ہوں، میری عادت نہیں ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کبھی کسی سے پیار ہوا ہے، محبت ہوئی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا تو کتنوں سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ میرا دل ہے، کوئی ریوڑیوں کی دکان تھوڑی ہے۔ کہا یہ دل ہے بھئی، ایسی چیز نہیں، دل آپ کے پورے وجود میں اللہ نے انتخاب اپنے لیے دل کا کیا ہے۔ وَقَلْبِ لِلرَّحْمَانِ، دل کس کو دیا ہے؟ رحمان کو دیا ہے۔ دل کو خالی کیجئے تو رب کی محبت آئے گی۔ مجذوب نے تبھی تو کہا تھا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔